شہرت اور چمک دمک کسے متاثر نہیں کرتی، لیکن جن لوگوں کو رب خداوند اپنی رحمت کے سائے میں لانا چاہتا ہے اور ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر یہ لوگ ان تمام دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے خدا کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معجزہ برطانیہ میں پیش آیا جس میں ایک پارٹی گرل گرامر لائف کو چھوڑ کر دین اسلام کی جانب مائل ہوئی اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی، حجاب لیا اور اب باعزت مسلم خاتون بن گئے ہیں۔ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اس لڑکی کا نام پریسیفون ہے جس نے ابھی حال ہی میں اپنی گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اسلامی زندگی اپنانے پر نو مسلم خاتون نے بتایا کہ مجھے اسلام کے قریب لانے میں میرے ساتھ کال سینٹر میں کام کرنے والی مسلمان خاتون حلیمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اگر میں مسلمان نہ ہوتی تو کب کا اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی کلبز اور بارز میں ڈانس کر کے گزاری۔ اس دوران میں نے لوگوں کے بدتوین رویے سے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں، ذلت اور تشدد کا نشانہ بنی اور میری زندگی کی ہر رات رقص و سرور کی محفلوں میں گزرتی تھی، جس نے میری زندگی کو بدترین بنا دیا تھا۔ اس چکا چوند کی زندگی سے تنگ آ کر ایک دن نو مسلم خاتون نے بار کو چھوڑ کر ایک کال سینٹر میں باعزت نوکری شروع کر دی۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو درست معنوں سے روشناس کروایا اور ان کی دوستی مسلمان خاتون حلیمہ سے ہو گئی، جس کے بعد سے ان کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک دن حلیمہ کے ساتھ روزہ رکھا جس سے ان کو روحانی احساس ہوا اور پھر وہ دین اسلام کی جانب کھنچتی چلی گئی اور بالآخر پھر وہ دن آ گیا جب وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئی۔ اب وہ ایک پارٹی گرل کی بجائے حجاب لینے والی باعزت خاتون ہے۔ دوستو، اسی طرح کلیئر برکل نامی برطانوی خاتون بھی ایک ایسی زندہ مثال ہے جس نے فحاشی کی زندگی کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ کلیئر کو ہزاروں لوگ ایک رقاصہ کے طور پر جانتے تھے اور اس کے شب و روز نوٹنگہم شہر کے کلبوں میں گزرتے تھے۔ اس کی ہر رات نئے مرد کے ساتھ گزرتی تھی اور ہر دن سگریٹ کے دھوئیں اور شراب کے نشے میں گزرتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ سیاحت کے ایک کورس کے سلسلے میں اس کا افریقی ملک گیمبیا جانا ہوا، جہاں ایک استاد صارف سے اس کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا جس کا وہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ صارف ایک اچھے مسلمان تھے اور ان کے حسن سلوک اور بلند کردار سے وہ شدید متاثر ہوئی اور وہ برطانیہ واپسی کے بعد ان سے رابطے میں بھی رہا۔ صارف کی سچائی، دیانتداری اور نیک سیرت نے انہیں شدید محبت میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے اپنے طور پر ہی دین اسلام کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کی بھٹکتی روح کو اسی نور کی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد صارف سے شادی کی اور اب اپنی ماضی کی زندگی کی کتاب ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے۔ ان کا نام اب جمیلہ ہے اور وہ روزانہ 40 سگریٹ اور شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے والی رقاصہ کی بجائے صاف ستھری زندگی گزارنے والی گھریلو خاتون ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ ان کے خاندان اور دوستوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے قبول اسلام کے بعد جو نعمت ملی ہے وہ ان کے لیے ایسے ہزاروں خاندان اور دوست قربان کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو ایک ایسے مرتد شخص کی کہانی بھی بتاتے ہیں جس کی زندگی کا رخ کچھ اس طرح مکمل طور پر مڑ گیا کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں بالکل اکیلا اسپین کے شہر بالنسیا میں واقع ایک ڈسکو کلب میں شراب پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے نزدیک موجود لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میری اور میرے گرد موجود لوگوں کی زندگی کتنی خشک اور خالی ہے، اور میں اپنی زندگی کا مقصد سوچ رہا تھا۔ میں اکثر زندگی کے دھکوں اور دیگر ذہنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے شراب کے نشے میں پناہ لینے کی کوشش کرتا تھا اور اپنا پیسہ اسی طرح ڈسکو اور نائٹ کلبز میں خرچ کرتا تھا۔ ہمیں بچپن سے جو بات بتائی جاتی ہے کہ یہ دنیا محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے، اس بات پر میرا یقین نہیں ٹھہرتا تھا اور میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ کوئی اور ایسی ذات ضرور موجود ہے جو ہم سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی اور ایسے راستے کی تلاش کرنی چاہیے جو کہ اس دنیا کے خالق و مالک کا راستہ ہے، جس نے ساری کائنات میں موجود اشیاء کو بالترتیب بنایا ہے اور جس کے حکم سے انسانیت کا وجود ہے اور ہمارے اندر عقل و دماغ موجود ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جو مذہب میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا وہ میرے روحانی سوالات کا جواب نہیں دیتا تھا اور میں کسی ایسی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا تھا جو تضاد سے بھرپور ہو۔ میں کسی ایسی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا تھا جس کو انسانوں نے بنایا ہو اور اس میں غلطیوں کا امکان بھی موجود ہو۔ خدا کے سامنے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بنی ہوئی تصاویر کی عبادت کرنے والی بات بھی میرے عقل سے بالا تر تھی۔ میرے اندر موجود روحانی خلا کو فل کرنے کے لیے جن چیزوں کا میں استعمال کرتا تھا ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مجھے مزید خالی اور کھوکھلا کرتی جاتی تھی اور میرے اندر اعتماد کی کمی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا
اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میں مزید پریشان اور دکھی ہوتا چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ اپنی نوجوانی کے دوران میرا عربی دوستوں سے بہت واسطہ رہا اور وہ سب میرے بہت اچھے دوست تھے، لیکن میں نے کبھی ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں لی اور نہ ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے بدھ مت اور ہندو مت سمیت دنیا کے دیگر مذاہب کے بارے میں بہت تحقیق کی، لیکن اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا اور نہ ہی یہ چیز میرے ذہن میں آئی، کیونکہ اسلام کے بارے میں میرے اندر کچھ ایسے خیالات موجود تھے جن کی وجہ سے اسلام کے بارے میں سوچنے کا دور دور تک خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن ایک دن مجھے ایک مراکشی بھائی ملا تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا، کیونکہ اس کا چال چلن اور اس کا زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے ایسے سوالات کرنا شروع کر دیے جو عام طور پر ایک جاہل کافر کرتا ہے۔ سوالات کا جواب دیتے وقت میری طرف سے اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مجھ جیسے ضدی اور بے عقیدہ انسان کو منانا آسان کام نہیں تھا۔ میرے اس رویے کے سامنے اس نے ہمیشہ سکون اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ مجھ سے نہ جیت سکے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میری بات صحیح ہے اور میں اگلا سوال کرنے سے پہلے تھوڑا وقفہ چھوڑ دیتا تھا۔ اصل میں میری مزاحمت سچ کے سامنے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کو پہچاننا اور ماننا کافی مشکل ہے اور اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میری دلچسپی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن ہمیشہ میں نے اپنی مزاحمت کو برقرار رکھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میں نے خنزیر کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور شراب پینا بھی چھوڑ دی، کیونکہ میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی اور اب میں ان چیزوں کو اپنا دشمن تصور کرتا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اسلام زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے سوالات کا جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ اسلام ہماری سمجھ میں نہ آنے والے تمام سوالات کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسلام میں جانوروں اور نباتات کے حقوق کے بارے میں بھی قانون موجود ہیں۔ اسلام سائنس کا ساتھ دیتا ہے، جبکہ عیسائیت اس کے خلاف ہے۔ قرآن میں موجود پانی سے زندگی کے وجود میں آنے والی بات نے مجھے بہت حیران کیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں موجود معلومات جن کو سائنسدانوں نے ابھی دریافت کیا ہے اور ان کا نام بگ بینگ تھیوری رکھا ہے، اس نے بھی مجھے بہت حیران کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کے بارے میں جو معلومات قرآن کے اندر موجود ہیں، انہوں نے بھی مجھے کافی حیران کیا۔ قرآن میں بچے کی پیدائش کا ہر مرحلہ اور اس کے دنوں کا حساب بھی موجود ہے، جن کی موجودہ سائنس نے تحقیق اور توثیق کی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر میں